الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الإنسان كفورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكان الإنسان عجولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مجھے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں، احباب، ناظرین حضرات اور میری مائیں بہنیں، آج جو کچھ آیات میں نے قرآن پاک کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کس چیز کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔ انسان کے پاس میں نے دولت بھی دی، انسان پر بہت سارے انعام کیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر ہر وقت برستی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بدلے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اسی آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کے اوپر میری نعمتیں برستی ہیں، اس کو میں نے انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اتنی کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے چن کر میں نے اسے انسان بنایا، اور پھر انسان کے اندر میں نے اس پر اتنی نعمتیں برسائی کہ چاہے اس نے میری مانی چاہے نہ مانی، چاہے میری عبادت کی یا میری عبادت مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی، لیکن میں نے اسے اپنی بندگی سے نہیں نکالا۔ میں نے اس بات سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا کہ اس نے میری عبادت چھوڑ دی تو میں اس پر نعمتیں میری بند کر دوں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ہر وقت اس پر نعمتیں برساتے رہا، لیکن پھر بھی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے دیکھنے سننے والے تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دین کی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمارا ذمہ بنتا ہے کہ اگر ہم تک ایک چیز بھی، شریعت کی ایک بات بھی اگر ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک بھی جانتے ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو اسے دنیا تک پہنچائیں، اسے دوسروں تک وہ کلمہ پہنچائے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن صرف اتنا تو جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ ہم اتنا تو جانتے ہیں یہ کلمہ وہ ہے جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انسان کے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، قبر کی کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، پل صراط کے راستے سے گزرنے کے لیے اس کلمے کا ہونا شرط ہے۔ جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح کامیابی کے لیے اس کلمے کا پڑھنا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، شرط ہے۔ تو ہمارا ذمہ بنتا ہے میرے دوستو، ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہم یہی بات بھی ہمارا ذمہ بنتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں کے لیے شریعت کی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا منزل اصل ہے، ہم نے کس کو منزل بنایا ہے، میری ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، آپ لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچا سکوں۔
تو میرے دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو فالو کیجئے، آپ اس پیج کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ ہمارے لیے یہ دین کی باتیں سننا، اگر کوئی سنے گا اس کا ثواب بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے ایک شیئر کرنے سے نہ جانے کتنے لوگ اس بات کو، دین کی بات کو سنیں گے۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایمان والوں کی بات نہیں کرتا، میں پوری دنیا کی انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اشرف المخلوقات انسان جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو منزل بتائی تھی وہ چھوڑ کر کے ہم انسانوں نے ہماری منزل کچھ اور بنا لی ہے، جو ہماری کامیابی کا مقصد نہیں ہے، جس کے اندر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، جو منزل ہم نے طے کی ہے اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ میرے دوست، آج ہم نے پیسوں کو اپنی منزل بنا لیا، آج ہم نے شہرت کو اپنی منزل بنا لیا، آج ہم نے اپنی عزت کو اپنی منزل بنا لیا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ محلوں میں رکھ کر بھی ذلیل کرتا ہے، وہ محلوں میں رکھ کر فرعون کی بادشاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا، اسے پانی میں غرق کر دیا۔ شداد نے اس دنیا میں ایک جنت بنائی، اس کی جنت کے ساتھ زمین اسے نکل گئی، زمین نے اپنے اندر دھسا لیا۔ ایسے ایسے بادشاہ گزرے، اتنے مالدار کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں اور خچر اور گدھوں پر چلا کرتی۔ تو میرے دوستو ہماری کیا زندگی ہے؟ پہلی قوم کے بادشاہ، پہلی قوم کے لوگوں کی اتنی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی کہ اس عمر کے اندر انہوں نے اتنا مال بھی کمایا، اتنا مال، اتنے مالدار بادشاہ گزرے۔ اگر مالدار ہونا کامیابی کی نشانی ہوتی تو میرے دوستو نمرود کے پاس بہت مال تھا، اگر قارون کے پاس بہت مال تھا، اگر بادشاہت ہونا کامیابی کی نشانی ہوتی، فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ کامیابی کی نشانیاں نہیں ہے۔ مال کا آ جانا کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ آج ہم نے انسانوں نے اپنی منزل پیسے کو بنا لیا، آج ہم انسانوں نے اپنی منزل شہرت کو بنا لیا، آج ہم انسانوں نے اپنی منزل اپنی گھریستی کو بنا لیا، آج ہم انسانوں نے اپنی منزل صرف عزت کو، جو ایک موت کے جھٹکے پر پوری ختم ہو کر کے رہ جائے گی، اس کو بنا لیا۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل منزل کو ہم بھول چکے ہیں۔ جو ہماری اصل منزل ہے، جہاں ہمیں پہنچنا ہے، جہاں ہمیں کامیاب ہونا ہے، جو ہمیں کامیابی تک پہنچائے گی، وہ منزل ہماری کچھ اور ہے، اور ہم جس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں وہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ میرے دوستو جب ایک انسان کسی غلط راستے جاتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ میں غلط جا رہا ہوں، امید ہے کہ وہ غلط راستہ چھوڑ کر کے لوٹ آئے۔ جس کا عمل غلط ہو، جس کے کام غلط ہو، وہ شرابی ہو شراب پیتا ہے، وہ زانی ہے وہ زنا کرتا ہے، وہ چور ہے وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نمازیں چھوڑ رکھی ہے، روزے چھوڑ رکھے ہیں، یقین جانو امید ہے کہ اس کے یہ برے کاموں سے لوٹ آئے۔
اس کو علم ہے اس بات کا کہ میں شراب پی رہا ہوں، شراب اللہ نے حرام کی ہے، اس کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ نے زنا حرام کیا ہے، میں زنا کر رہا ہوں، اس کو علم ہے اس بات کا میں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹ رہا ہوں، یہ غلط ہے، اس کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقتہ فرض کی ہے، میں نہیں پڑھ رہا، گناہ کر رہا ہوں، اس کو علم ہے اس بات کا روزے چھوڑنا حرام ہے، تو یقین جانو اگر اس بات کا، ان تمام باتوں کا اس کو علم ہے تو یقین جانو یہ سب نہیں کرتا ہے، پھر بھی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ لوٹ آئے گا، وہ ان گناہوں سے نکل کر کے توبہ کر لے گا۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم نے دنیا کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہے، دنیا کو اپنی منزل، اپنا مقصد، اپنا سب کچھ اس طور سے اتنی مضبوطی سے بنایا ہے کہ میرے دوستو ہم نے اپنے ذہن، اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ ہم غلط ہیں ہی نہیں، ہم غلط کر ہی نہیں رہے، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں یہ غلط ہے ہی نہیں، ہم روزے چھوڑ رہے ہیں یہ غلط ہے ہی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ آج ہم نے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا لی ہے، اپنے ذہنوں میں یہ چیز اندر بھر لی ہے اس طرح کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شراب پینا گناہ ہے ہی نہیں۔ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں تو کبھی زندگی میں امید اس بات کی نہیں ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاس آ کر توبہ کریں، کیونکہ گناہ کو ہم گناہ مان ہی نہیں رہے، ہم اپنی اصل منزل کو پہچان ہی نہیں رہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں انسانوں پر انعام کرتے رہا، میں انسانوں پر انعام کرتے رہا، میں نعمتیں برساتے رہا، میں نے اسے زندگی دی، میں نے اسے زندگی میں ایمان بھی دیا، میں نے اسے مسلمان بنایا، مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی میں نے اس کو کھانا دیا، سانس لینے کے لیے میری ہوا دی، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو خدا کی قسم ہم اس کی ہوا میں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں منزل کا علم اسی کے پاس ہے جس کے پاس علم پورا ہے۔ مجھے اگر ایک جگہ کہیں جانا ہے، اس راستے کا پتہ میں کسی اس شخص سے پوچھوں گا جس کو اس منزل کا راستہ پورا پتہ ہو۔ ہماری منزل کا راستہ اس ہستی کو پتہ ہو سکتا ہے جس کے پاس پورا علم ہو، اور پورا، ایک بات غور سے سنیے گا، پورا علم ہونے کے لیے انسان کا، اس ہستی کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے۔ انسان تو وہ ہستی نہیں ہے جو ہمیشہ موجود ہو، انسان کو زندگی دی، جسے زندگی ہے اسے موت ہے، اور جسے موت ہے اس کے سامنے پوری دنیا، پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ میری زندگی سے پہلے بہت کائنات آئی جس کا علم مجھے نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد بہت بڑی کائنات آئے گی، قیامت تک یہ دنیا چلے گی، اس کا علم میری موت پر ختم ہو جائے گا۔ اس علم کے کامل ہونے کے لیے انسان اس دائرے سے باہر ہو گیا کہ اس کے پاس پوری منزل کا پورا علم ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھا سکے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں صرف ایک ہستی، مجھے اپنے علم میں صرف ایک ہستی، ایک اللہ کی ذات نظر آتی ہے، جو اللہ کی ایسی ذات، ایسی ہستی ہے، جو ایسی ذات ہے جو زندگی سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کو، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے، وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیش تھا اور ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ مجھے صرف ایک اللہ کی ذات نظر آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے هو الاول، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کسی کی ابتدا نہیں ہے، وہ کب سے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے جہاں تک ہمارا گمان پہنچ بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں 4 دعوے اللہ پاک نے کیے علم کے کامل ہونے کے لیے۔ اگر انسان یہ کہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلائل پیش کرے۔ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، تو اسے کوئی بھی پوچھے گا تیری زندگی سے پہلے کے حالات بتا، آج کے بعد آنے والے کل کے حالات بتا، اسے کوئی بھی پوچھے گا۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھیں، اس چیز کے دعوے کے لیے اللہ پاک دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء علیم، وہ ذات ہے جسے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی ذات کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارا یقین ہے اس بات پر، اللہ کے کلام پر، کہ اللہ کی ذات ہے جسے ہر چیز کا علم ہے۔ آسمانوں پر وہ نظر دوڑائے، فرشتے اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، فرشتوں پر وہ نظر دوڑائے، ان دنیا کے انس و جن اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی اس دنیا کی مخلوق پر نظر دوڑائے، خدا کی قسم سمندر کے اندر، تہ کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، آسمان کے فرشتے اس کے سامنے ہوتے ہیں، بیک وقت، ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات، پوری کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس کی نگاہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرہ بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ میرے رب کی ذات کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ وہ رب کی نگاہ ہے کہ ہر وقت، ہر چیز پر، ایک وقت میں ہر چیز پر، تمام مخلوقات پر، پوری کائنات پر، آسمانوں کے فرشتوں پر، سب پر یک وقت اللہ کی نگاہ موجود ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کی کوئی شرکت والا نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، لا مثل لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس سے پہلے اللہ نے 4 چیزیں بیان کی۔ هُوَ الْأَوَّلُ، اللہ کی ذات پہلی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَالْآخِرُ، اللہ تعالیٰ ایسا آخر ہے، اللہ تعالیٰ ایسا انتہا میں ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے آگے بھی کوئی نہیں۔ 2 چیزیں ہوئی، اس سے پہلے کوئی نہیں، ابتدا ایسی کہ اس سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں، نہ کائنات ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ کوئی جہان ہے، نہ کوئی سورج و آسمان ہے، نہ چاند ستارے ہیں، نہ زمین و سمندر ہے، نہ انس و جن ہے، نہ فرشتے ہیں، کوئی کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے هو الاول، وہی ہے، اور آخر ایسا کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ قیامت کے دن جب سب کو موت آ جائے گی، موت کے فرشتے کو بھی اللہ موت دے دیں گے، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو وحدانیت والی ہے، اللہ قہار ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکومت، اللہ ہی بادشاہ ہے، وہ ایسا آخر ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ظاہر، اللہ ایسا ظاہر ہے کہ تم دیکھو تمہیں ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، تم دیکھو تمہیں ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، تم انسانوں میں دیکھو انسان کی بناوٹ میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، تم سمندر کی مخلوقات میں دیکھو تمہیں اس میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، تم سمندر کے طوفان کے نظارے دیکھو تمہیں اس میں بھی اللہ کی طاقت نظر آئے گی، تم آسمان کو دیکھو جو بنا ستونوں کے کھڑا کیا ہے اس میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ میرے دوستو دنیا میں کسی چیز پر نظر دوڑا لو تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اللہ ایسا ظاہر ہے کہ ہر چیز میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔
बूंदों की बौछार में भी तुझे अल्लाह नजर आएगा, बिजलियों की कड़कड़ाहट में तुझे अल्लाह ही याद आएगा, आसमान से जब ओले बरसेंगे तो भी तुझे अल्लाह ही याद आएगा, उसमें भी तुझे अल्लाह की कुदरत नजर आएगी, जमीन को देखोगे उसमें भी तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आएगी, समंदर के अंदर की मखलूकात कैसे जिंदा है उसको देखोगे, उस पर गौर करोगे, खुदा की कसम तुम्हें वहां भी अल्लाह की कुदरत नजर आएगी, टूटते हुए सितारे को देखोगे उसमें भी तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। अल्लाह ऐसा जाहिर है, हर इंसान जिनके सामने, सबके सामने खुली किताब है, खुला हुआ है, हर चीज में तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। अल्लाह ताला ऐसी जात है। ये तीन चीजें दावे हुए, अल्लाह सबसे पहला, उससे पहला कोई नहीं, अल्लाह सबसे आखिर, उसके बाद कोई नहीं, अल्लाह ऐसा जाहिर कि तुम्हें हर चीज में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में भी, जिंदगी देने में तुम्हें अल्लाह नजर आएगा, मौत आएगी रोक सको तो रोक लो, जिंदगी बचा सको तो बचा लो, वहां भी अल्लाह ही नजर आएगा। अल्लाह ऐसा जाहिर है। आखिरी दावा अल्लाह ताला ने फिर किया, वल बातिन हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर। अब आखिर चौथा दावा वल बातिन, अल्लाह ताला बातिन है, अल्लाह ऐसा छुपा हुआ है कि अल्लाह तुम्हारी रग रग में मौजूद है, तुम्हारी रग रग में अल्लाह मौजूद है। कौन सी हवा तुम्हारे लिए बारिश लाएगी उसमें अल्लाह मौजूद है। अल्लाह इतना पोशीदा है, माँ के पेट में जो नुत्फा डाल रहे हो वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, लड़का बनेगा, लड़की बनेगी, तुम मुस्लिम बनेगा, गैर मुस्लिम बनेगा, इतना पोशीदा है, इन अंदर की बातों को जानने वाला है। अल्लाह इतना पोशीदा भी है, अल्लाह इतना पोशीदा है, जो आसमान से बारिश बरस रही है तुम्हें उसमें जाहिर में अल्लाह ही नजर आएगा। बातिन ऐसा, बातिन अल्लाह ऐसा छुपा हुआ कि अल्लाह ही जानते हैं कि उस बरसात में हमारे लिए फायदा है या वो बारिश हमारे लिए नुकसान लेकर के आई है। सर्दी का बढ़ना हमारे लिए नफा बख्श है या हमारे लिए नुकसान है, ये अल्लाह ही जानते हैं। गर्मी का बढ़ना वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसके अंदर की पोशीदा बात अल्लाह ही जानते हैं। जब जानवरों के दूध के अंदर घी का छुपा हुआ होना, ये अल्लाह को पता है, इसमें मेरे दूध के अंदर अल्लाह ने घी छुपाया है, ये अल्लाह इतना पोशीदा है, अल्लाह की जात इतनी पोशीदा है। अल्लाह फरमाते हैं इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला इंसान की शहरग से भी ज्यादा इंसान के करीब है। शहरग, गले में एक रग आती है जिसे शहरग कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे बंदे, मैं तुमसे तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। जब इंसान के जिस्म के अंदर एक रग चल रही हो, एक नस हो, उस उन रगों में खून दौड़ रहा हो, अल्लाह फरमाता है मैं उस रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारे अंदर इतना पोशीदा हूं। ये चार बड़े दावे, ये इल्म कामिल होने के लिए चारों चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला हो जिससे पहले कुछ ना हो, आखिर ऐसा हो कि उसके बाद कुछ ना हो, शुरू से आखिर तक सब उसकी नजरों के सामने हो, जाहिर ऐसा हो कि हर किसी को नजर आए, बातिन ऐसा हो कि शहरग से भी ज्यादा करीब हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की जात कोई ऐसी जात नहीं जिसे हम मन चाहा याद किया, मन चाहा भुला दिया। अल्लाह की जात कोई ऐसी जात नहीं कि हमने उसे नाराज करके अपनी कामयाबी समझी हो। अल्लाह की जात वो जात है जिसे हर चीज का इल्म है। तो मैं कह रहा था कि मंजिल के असल सही मकसद, सही मंजिल का पता होने के लिए जरूरी है पूरे इल्म का होना, इल्म कामिल का होना। मेरी नजरों में कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी जात नहीं जिसके पास इल्म कामिल हो। तो मेरे दोस्तों, एक अल्लाह की जात है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इन्हीं अल्फाज को मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया है, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल, ए अल्लाह
تو سب سے پہلے، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اللہم انت الآخر، اللہم انت الآخر، اللہ تو سب سے آخر میں، اللہ تو ایک دم انتہا میں، لیس بعدک الآخر، تیرے بعد کوئی نہیں، تیرے بعد انتہا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اور دو کلمے جو فرمائے، اللہ تیری ایسی ذات بلند کہ تجھ سے لیس فوقک شیء لیس دونک شیء، کہ تجھ سے بلند کوئی نہیں، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، لیس دونک شیء، اللہ تیرے جیسا باطن بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، دو ہی ہستی ایسی ہیں جن کے منہ سے خود اپنی تعریف سجتی ہے، ایک میرے اللہ کی ذات ہے، میرے رب الکریم کی ذات ہے، دوسری ہستی جو اس دنیا میں آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں، جو اس دنیا کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا جس کے ہم امتی ہیں، صرف یہ دو ہستی ہیں جن کے چہرے سے، جن کی زبان سے خود اپنی تعریف سجتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا، جو میں نے آیات تلاوت کی تھی ان پر میں اب آ رہا ہوں۔ اللہ کی تعریف آپ لوگوں کے سامنے سنا دی کہ اللہ کی ذات ایسی کہ اس سے کوئی ذرہ برابر کوئی چیز نہیں چھپی۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم۔ اللہ فرماتے ہیں زمینوں سے تمہارے لیے ہر چیز پیدا کرتا ہوں، کیا تم جانتے ہو، کیا تم کر سکتے ہو؟ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش بھی برساتا ہوں، کیا تم جانتے ہو اس چیز کو؟ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم نے اپنی اصل منزل بھول گئے، اپنی اصل منزل کا مقصد ہم نے چھوڑ دیا۔ اصل منزل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دنیا جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس کے پاس پورا علم ہے اس نے کہہ دیا دنیا دھوکے کا سامان ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم دنیا کے پیچھے ہی بھاگیں۔ یہ ہماری کم بختی ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیت کا اس طرح عمل سے انکار کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو اللہ نے فرمایا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا مٹنے والی ہے، کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یہاں کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف بقا والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے دوستو، اس اللہ نے فرمایا دنیا دھوکے کا سامان ہے، پھر ہمیں دنیا چھوڑنی ہے، ہمیں دنیا کو اپنی منزل نہیں بنانا، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا کے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان و جنات کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری جو اصل منزل ہے، تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری اصل منزل ہم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر انعام کیا، میں نے تم پر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے تمہیں ہر چیز کی کامیابی بتائی، اللہ کو ماننے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی اپنی زندگی میں لے آؤ، یہی ہماری اصل منزل ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے محمد کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ یہ ہے ہماری اصل منزل۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں نے انسان پر اتنے انعامات کیے، جب اس کو حلال روزی دیتا ہوں تب یہ خوش ہوتا ہے، جب اس کو دیے جاتا ہوں مال، انسان ایسا ہے اسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے، اسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے، اپنی طرف لے آتا ہے، تمام مال ہڑپنا چاہتا ہے، حلال ہو کہ حرام ہو، جائز طریقے سے ہو کہ ناجائز طریقے سے، سود کا ہو بیاج کا ہو، کس طرح بھی ہو، کسی کے گھر برباد ہو رہے ہو تو ہو جائے، کسی کی زندگی لٹ رہی ہو تو لٹ جائے،
بس ہمارا مال آنا چاہیے، ہمیں مالدار ہونا ہے، ہمارے پاس مال جمع ہونا چاہیے، کسی کے گھر برباد ہو تو ہو جائے، کسی کے گھر چولہا نہ جلے تو نہ جلے، کسی کے گھر بھوک سے بچے بلبلائیں تو بلبلائیں، لیکن ہمارا گھر ہمارے دھن اور ہمارے مال سے بھرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں انسان کو دیتے جاتا ہوں، انسان پر انعام کرتے جاتا ہوں، لیکن جب انسان پر کچھ تھوڑی سا سر کا درد آئے، لیکن انسان پر جب کچھ تھوڑا سا تکلیف آ جائے جو اس کی آزمائش کے لیے ہو، جو اللہ تعالیٰ فرماتے جو اس نے گناہ کیے ہوں اس کو بھی میں معاف کروں، اس کے لیے ہو انسان کو تکلیف کی کوئی چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑی ناشکری پر آ جاتا ہے، انسان بڑی ناشکری پر آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا انعام کیے ہیں، اللہ نے میری زندگی میں مجھے کتنا عزت دی ہے، اللہ نے مجھے کتنا مال دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ایمان دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان خود بڑا ناشکرا ہے۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے انسان تو جلد باز بہت ہے کسی کام میں۔ میرے دوستو بڑی تسلی سے ایک بات سنیے گا، کسی کام میں کسی چیز میں جلد بازی کبھی نہ کریے گا، جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، جلد بازی میں ہم صرف نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے انسان تو جلد باز بڑا جلد باز ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے، نعمتوں کو جلدی بھول جاتا ہے، شکر گزاری کو تو ایک دم تو الگ پشے پشت ڈال دیتا ہے، ناشکری پر اتر آتا ہے۔ تجھے مال دیا جائے تو شادیوں میں غیر مناسب طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کی شکر گزاری پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے تو اسے حرام کام میں اڑاتا ہے۔ شکر گزاری تو دور کی بات، ہمارے پاس مال آنے میں تو انسان کا اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے، ہماری اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ اے انسان تو جلد باز بھی بہت ہے، تو ناشکرا بھی بہت ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تو جلد باز بھی ہے اور تو غصے والا ہے، تیرے اندر ہم نے غصہ رکھا ہے تو غصے سے ہر چیز کا فیصلہ جلد بازی میں لیتا ہے، پھر تم پچھتاوا کرتے ہو، ہر چیز کا فیصلہ اپنے غصے میں آ کر جلد بازی میں لیتے ہو، پھر تم پچھتاوا کرتے ہو، پھر تم علماؤں کے پاس جاتے ہو، پھر تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، تم اپنی ہوس کے چکر میں، تم اپنی منمانی کرنے کے چکر میں، اپنی ضد پوری کرنے کے چکر میں اپنے غصے پر اتنی جلدی عمل کر دیتے ہو کہ اس کے بعد تمہیں صرف پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں بتائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اے اللہ نے فرمایا انسان ناشکرا بہت ہے، ہم سب ناشکری سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزار بنو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں، اگر ناشکری کرو گے، اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذابی لشدید، تمہارے لیے سخت بدترین عذاب ہے۔ تو میرے دوستو ناشکری سے ہم بچیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اللہ فرماتے ہیں جلد باز بہت ہے، غصے والا ہے، تو جلد بازی سے بچے، اور جلد بازی سے بچ کر ہم اس میں فیصلہ لینے سے بہت گریز کریں، ہم اس چیز سے بچیں کہ ہم جلد بازی میں غصے میں ہم فیصلے لیں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے اصل منزل جو طے کی ہے وہ ہماری منزل آخرت ہے۔ ہر چیز کا جاننے والا کہہ رہا ہے تمہاری کامیابی آخرت میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کے امت میں امتی بنا کر پیدا کیا۔
میرے دوستو یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امتی بننے کے لیے تمام انبیاء کرام نے دعائیں کی ہے، وہ شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا، اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا، اس حبیب کے ذریعے اس دنیا میں اپنے دین کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے جو بچ کر کے آ گیا اس کے لیے میں نے آگے جنت تیار کر رکھی، میں نے اس کے لیے آخرت کی کامیابی تیار کر کے رکھی ہے، جہاں میں موت کو ختم کر دوں گا وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی میرے دوستو ہمارے لیے ہلاک ہو جائے گی، ہلاکت کا سبب بن جائے گی، ہم ہلاک ہو جائیں گے میرے دوستو۔ آخرت کی ناکامی وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اس حبیب مصطفیٰ نے اس دنیا میں آ کر فرمایا، یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تم کو ایسا دین نہ بتاؤں جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں تو ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے، ہم اصل منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہماری اصل منزل میرے دوستو جنت ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ میرے محبوب کے، یہ میرے پیارے نبی کے، محمد مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، یہ ان کی بات ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جو اللہ کی پرستش نہ کرے اس کے لیے یہ جنت ہے، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ اس دنیا کو ہمارے لیے قید خانہ بتایا گیا کیونکہ قید خانے میں انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمیں زندگی گزارنی ہے اس دنیا کے مالک کے اعتبار سے، اس دنیا کو بنانے جو والا ہے اللہ کی ذات ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر جو وہ فیصلہ کامیابی کا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہ اس دنیا کا مالک، وہ سارے جہان کا مالک ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، انشاءاللہ وہ ہماری اصل کامیابی ہوگی۔ تو میرے دوستو اگر ہم غلط منزل چنے ہوئے ہیں، آج ہم نے 90%، 99%، بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ کی مان کر کے ہم نے اپنی اصل منزل کو پہچانا ہے، اصل منزل کو نہیں پہچانا، ہم نے دنیا کو اپنی اصل منزل بنا لیا ہے۔ میرے دوستو میں سب سے پہلے اپنے اوپر غور کروں، اللہ سب سے پہلے کہنے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اصل منزل رکھی ہے میرے دوستو ہم اس کو پہچانیں، ہم اپنی اصل منزل کو پہچان لیں۔ ہمیں اپنی اصل منزل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ اپنے حبیب کے ذریعے بتائی ہے، پیارے حبیب کو بھیجا، یہ دین لے کر جاؤ، اس میں کامیابی ہے۔ ہم اس دین کے پیچھے چلیں گے تو ہمارا راستہ بھی صحیح ہوگا، محمد کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، ہماری منزل کا راستہ بھی صحیح ہوگا، ہمیں اطمینان ہوگا، ہمیں دل میں سکون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے راستہ صحیح چنا، تو اللہ کی بتائی ہوئی منزل، آخرت کی کامیابی، جنت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقے پر چلیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی منزل تک، کامیابی تک ہم پہنچ جائیں گے۔ میرے دوستو آج ہم اس منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں، آج ہم نے اپنی اصل منزل کو چھوڑ کر دنیا، شہرت، عزت، پیسہ، دھن، دولت، اس کو ہم نے اپنی عزت بنا لیا۔ اگر صبح بھٹکا ہوا انسان، اگر گھر سے بھاگا انسان شام کو لوٹ آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے میرے دوستو۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے میری نافرمانی کر کے جو منزل میں نے نہ بتائی، جو راستہ میں نے بتایا اس پر نہ چل کر، جو منزل میں نے بتائی اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اپنی شراب
شراب میں نے منع کی پھر بھی پی، اس کو پینے والے، زنا کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، روزہ چھوڑنے والے، غریبوں کا حق مارنے والے، بلکتے بچوں کو چھوڑنے والے، مجھے بھولنے والے، میری نافرمانی کرنے والے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی ذات کی وحدانیت کی بڑائی میں، عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی میرے دوستو ہماری نافرمانی سے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا غفور الرحیم مالک، اتنا معاف کرنے والا رب، اتنا پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو میرے دوستو اگر ہم نے اپنی اس دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، شہرت، عزت، پیسے کو اپنی منزل بنا لیا، تو میرے دوستو ہم اس سے توبہ کریں۔ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کو نہیں بھول سکتے، اپنے اتنے پیارے اللہ کو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنا بچہ جب نجاست میں لت پت ہو جاوے پھر بھی اس کو دھو کر کے اپنے کلیجے سے لگاتی ہے، تو اس ماں کی محبت کے ساتھ، اس ماں کی ممتا کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی کہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ یہ پیار کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے میرے دوستو کہ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم نے بالغ ہونے سے لے کر پیدائش کے بعد تم نے جتنے گناہ کیے، تم نے جتنی نافرمانی کی، تم میرے سامنے آ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہو اے اللہ ہماری گناہوں سے توبہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے میرے دوستو۔ جب اتنا غفور الرحیم مالک ہے، جب اتنا غفور الرحیم رب ہے، جب ہمیں پیدا کرنے والا اتنا رحیم ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم گناہ کر کر کے پوری زندگی نافرمانی کرو، میں پھر بھی گناہ کے ساتھ تم پر نعمتیں برساتے رہوں گا، تم ایک بار آ کر مجھ سے کہو اللہ میری توبہ، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر رہا ہوں۔ آج ہمیں اگر کوئی کہنا بہت دور کی بات ہے، ہماری نہ ماننا بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی ہمیں آنکھ دکھا دے، کل ہم سے اگر وہ مدد مانگنے آئے، خدا کی قسم اس کے لیے ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے، اس کے لیے ہم اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے آنکھ دکھائی تھی، جس نے میرا کہنا نہ مانا تھا۔ آج دنیا کے دروازے، دنیا دار ہمارے لیے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جو ہمیں موت دے گا، جو ہمیں آخرت میں کھڑا کرے گا، جس نے ہمیں کھانے کے لیے سامان دیا، جس نے پینے کے لیے پانی دیا، جس نے سانس لینے کے لیے یہ شدھ ہوا دی، جو یہ پاکیزہ ہوا دی جس میں ہم سانس لے کر زندہ ہیں، وہ اللہ فرما رہا ہے میری نافرمانی کرنے والوں تم میری رحمت سے نا امید مت ہونا، تم آؤ تو صحیح۔ آتے ہی اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کا بھاگا ہوا انسان اپنے گھر لوٹا ہے، تو گھر والوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ تو میرے دوستو اگر ہم نے اپنی منزل آخرت کو چھوڑ کر، اپنی محمد کی زندگی کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کو بنا رکھا ہے، تو میرے دوستو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو کہ ہمیں دنیا چھوڑنی ہے،
موت کے وقت ہمارے کمائے ہوئے مال پر کوئی اور آرام کرے گا، ہمارے کمائے ہوئے مال پر کوئی اور عیش کرے گا، اس پر کوئی اور مزے کرے گا، ہمارے لیے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اللہ کی مانیں گے، اللہ کی دین کی بات کو آگے تک پہنچائیں گے، اس کی محمد کی زندگی پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے، خدا کی قسم یقین رکھو اس بات کا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اگر صبح کا بھاگا ہوا انسان شام کو گھر لوٹ آئے، گھر کا کوئی شخص نہیں کہتا کہ یہ بھاگا ہوا انسان ہے۔ لوٹ آؤ میرے دوستو، اس دنیا کو چھوڑ کر یہ دنیا، اس دنیا میں اتنے ملوث نہ ہو کہ اس دنیا کو بنانے والے اس نے کہا کہ اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، پانی کے ایک بلبلے کے برابر بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کیا مکڑی کا جالا جسے مکڑی مضبوط سمجھے لیکن اسے ایک پھونک سے اڑا دیا جاوے، وہ کیا پانی کا بلبلا جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھے لیکن پانی کی لہریں اسے ختم کر دے۔ میرے دوستوں، کیا یہ مضبوطی جس دنیا کو ہم مضبوط سمجھے، کیا وہ مچھر کا پر جو سانس کی ہوا سے اڑ جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں۔ ہم اس دنیا کے پیچھے ہیں، ہم اس دنیا کو اتنے ملوث نہ ہو، حلال روزی کمائیں لیکن اتنے زیادہ ملوث نہ ہو کہ ہم اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے کریم اللہ کو بھول جائیں۔ تو میرے دوستو، وہ جو لوٹ آئے تو انہیں کچھ کہنا نہیں، وہ جو لوٹ آئے تو انہیں کچھ کہنا نہیں، بس انہیں دیکھنا غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستے کوئی اور تھے۔ میرے دوستو، اگر ہم راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کی ذات کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو کر توبہ کریں گے، اللہ کی ذات کبھی یہ نہ کرے کہ پوری زندگی تو نے نافرمانی میں گزاری، آج معافی مانگنے آیا میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے، وہ کریم رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی 30 سال 40 سال 50 60 سال جتنی زندگی نافرمانی میں گزر گئی، اب بھی اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آج اسی وقت آپ یہ بات سنتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میری توبہ، میں کہتا ہوں اللہ میری توبہ، میری نافرمانی کی زندگی کو اللہ معاف کر دے، اللہ آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ بھی کہیے اللہ ہماری توبہ، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی کریم ذات ہے، وہ سب کو یک وقت میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ میرے دوست، اللہ کی ذات کریم ذات ہے، وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کریں ہم سے بدلہ لیں۔ تو میرے دوستو، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دنیا کو جس کو ہم نے اپنا منزل، اپنا سب کچھ بنا لیا، اس کو چھوڑ کر ہم اپنی اصل منزل کو پہچانیں، ہم اپنی اصل منزل کو پہچانیں، ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اس کریم رب کی طرف جو ہمیں بڑا غفور الرحیم اللہ ہے، وہ ہمارا بڑا بخشنے والا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ اپنے بندے کو ہر حال میں معاف فرما دے، اس سے ہم توبہ کریں گے اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام گناہ معاف فرما دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوست، تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری جو زندگی نافرمانی میں گزری، اللہ اسے معاف فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، یہ ویڈیو، یہ جو باتیں ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، یہ دوسروں تک ہم پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنا مطالعہ کیا جاتا ہے، اتنا مطالعہ کتابوں کا کرتے ہیں، کچھ باتیں جو
کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک، امت تک پہنچا دی جاوے دین کی باتیں، جو اصل منزل ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اس کا کیا نچوڑ ہے، جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، اس کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کے اندر لائک ضرور کیجئے۔ یہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنا، یہ میں اگر اپنی بات کہوں تو لائک کرنے کے لیے کہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا رہا ہوں، میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، کسی مسلمان کے لیے یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اسے لائک نہ کرے، بنا لائک کرے چھوڑ دے، پسند نہ کرے۔ تو میرے دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور ہی کیجئے گا، اپنا فائدہ سمجھ کر کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی ان باتوں کا فائدہ ہو، اور ہمارے شیئر کرنے سے اگر کوئی سن کر کے ان باتوں پر عمل کرے تو خدا کی قسم یہ ہمارے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے، صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی، اور ہمارے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہمارے لیے قیامت کے دن یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا ویڈیو، آنے والے دین کی باتیں آپ لوگوں کے لیے لاؤں۔ تب تک کے لیے آپ سبھی حضرات ان ویڈیوز کو، ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔